ناظرین، ایک سوال جو آپ میں سے ہر ایک شخص کے ذہن میں آتا ہوگا، آپ سننے والوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہمیشہ آتا ہوگا کہ آخر انسان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ آخر انسان گناہ کے ارتکاب کر کے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ انسان نہ چاہتے ہوئے گناہ کے ارتکاب کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول کیوں لیتا ہے؟ تو سامعین، اس سوال کا جواب لے کے آج کی اس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے کمزور بنایا۔ اب آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ اب یہ قانون قدرت ہے کہ ہر ایک طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کمزوری کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یوں تمام مخلوقات کو تابع کرنے والا انسان در حقیقت تخلیق میں ہی ناتواں ہے۔ حضرت انسان در حقیقت اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ہر عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور یوں انسان اپنے کیے گئے اعمال کو اپنے ہی قلب میں محفوظ کرتا رہتا ہے۔ جب انسان کسی خطا پہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا ہے، اور اس شرمندگی کے رہنے تک وہ اس خطا یا گناہ کو ترک کیے رکھتا ہے، اور ہر اس سوچ کو جو اس سے اس گناہ کی طرف راغب کرے بہت ہی شدت اور پوری قوت سے اس سے بچتا ہے، اور یوں وہ اس گناہ کو دوبارہ کرنے سے رک جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچوں کی جنگ جاری رہتی ہے۔ آخر کار جب حضرت انسان اپنی شرمندگی کے جذبات پر قابو پا لیتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس گناہ کا مرتکب پاتا ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، جو کہ در حقیقت اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کس طرح گناہ سے دور رہ سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے سامعین کہ سوچوں کو آزاد چھوڑ دیں، کیونکہ سوچیں تو آپ کی عادت بن چکی ہیں، اور وہ سوچیں جو آپ کی عادت بن چکی ہوں ان سے لڑنا بے سود ہے، کیونکہ اس طرح آپ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنی ان سوچوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں جو آپ کی عادات سے جنم لے رہی ہیں، اور بالآخر آپ کو سوچوں کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے گا۔ در حقیقت ہمیں اپنے آپ سے، اپنی سوچوں سے لڑنے کی بجائے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، جیسا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو ہاں، یہی عمل کرنا ہوگا، اور اپنی من چاہی عادت کو اپنے قلب سے خرش کر نکالنا ہوگا، اور اس عمل کے لیے بہترین راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجید بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مانگو، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے انسان کے گناہ کی دلدل سے نکال کر انسان کے قلب کو حق کے نور سے منور کر سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو طالب ہوتے ہیں، جو مطمئن رہتے ہیں، جو شکر گزاری کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کا جو ذریعہ اور طریقہ ملتا ہے وہ ہے کلام پاک کو پڑھنا، قرآن کریم کو سینے سے لگانا۔ ہمیں چاہیے قرآن کریم کو پڑھیں، اسے سنیں، اسے سمجھیں۔ ان کاموں کو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔